बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। आज तारीख है 19 मई 2026 और आज के दिन इम्कान ये है कि इस्लामाबाद की एक अदालत से एक लड़की को इंसाफ मिलेगा। मिलता है या नहीं मिलता ये बात की बात है, लेकिन जो अभी तक तासुरात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से ये सारा ये केस चला है, हमें ये लग रहा है कि बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर हमें ये फील हो रहा है कि सना यूसुफ, सबको ही तकरीबन उसका पता होगा कि सना यूसुफ को आज जो है वो इंसाफ मिलेगा। सना यूसुफ जिनको 2025 पिछले साल 2 जून 2025 को उन्हीं के घर G13-1 में एक लड़का था, उमर नामी लड़का, जिसने इनकार की बुनियाद पर जो है वो सना यूसुफ को कत्ल कर दिया था 2 गोलियां मारकर। जरा इस कत्ल की तफसीलात और अमरीन ने चूंकि इस केस को थोड़ा बहुत कवर भी किया है, अमरीन से भी थोड़ी सी डिटेल्स जो हम जानेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आज 3 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा और मुमकिन तौर पर सना यूसुफ का जो कातिल है उमर, उसको फांसी सजा हो सकती है। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल्स अमरीन अली और सबीन स्पीक्स को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियों का कत्ल करना या ना, अगर आपको नो कहा जा रहा है या अगर कोई लड़की किसी लड़की को रिजेक्ट कर रही है तो लड़का इंतकाम की बुनियाद पर या इंतकाम के लिए किसी न किसी लड़की पर या तो तेजाब फेंक दिया जाता है। और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कानून मौजूद है लेकिन उन कानून पर अमल दरामद नहीं है। या तो तेजाब फेंक दिया जाता है या उस खातून को जो किसी न किसी तरह से टॉर्चर किया जाता है या उस खातून को अगवा कर लिया जाता है। रेप केसेस भी इसीलिए ज्यादा जो है वो हो रहे हैं। सना यूसुफ भी उन्हीं खवातीन में से कैरेक्टर थी। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को उसी के घर में एक लड़के ने कत्ल इसी बुनियाद पर किया कि बार बार वो लड़का उसको कहता रहा कि मैंने आपसे मिलना है। सना यूसुफ मना करती रही कि मैं आपसे नहीं मिलूं, इस बुनियाद पर कि भाई वो मुझसे मिल नहीं रही। और लड़कों का ईगो का मसला भी ज़ाहिर हो जाता है। ऐसा ही है। तो वो था। तो सना यूसुफ का जो कातिल था उसने घर आया G13-1 में और सना यूसुफ को गोली जो है वो मारी। 2 गोलियां सना को लगी, उसके बाद उसको हॉस्पिटल भी लाया जाएगा। बहरहाल वो वहाँ पर ना बच सकी और जाहिर है जब भूखे लग, जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी तो वो सना की जो डेथ है वो हो गई थी। इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि 20 घंटे के अंदर अंदर, चूंकि केस हाईलाइट बड़ा हुआ सोशल मीडिया पर, तो 20 घंटे के अंदर अंदर सना यूसुफ का जो कातिल है उसको पकड़ा गया तो फैसलाबाद से उसको जो गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 25 जून 2025 से लेकर अब ये यानी कि तकरीबन 1 साल होने वाला है और अब तक ये केस जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन सना की बर्थडे जो होती है वो 29 मई को होती है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सना की सालगिरह से पहले सना को इंसाफ जो है वो मिला है। सना के वालिदैन को इंसाफ जो है वो एटलीस्ट मिला है। जो वकील हैं सरदार अब्दुल कदीर, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस केस को जो है वो लेकर चले हैं। अब अमरीन जरा थोड़ा सा आप इस केस के डिटेल्स में बताएं, फिर हम थोड़ी सी मजीद जो है वो बात करते हैं। क्या किस तरह ये केस जो है वो चला और जो जज साहब समाप्त कर रहे थे वो भी थोड़ा बहुत प्रोसीडिंग अगर हम हाल बता दें। बिल्कुल सबीन, सबसे पहले तो आज मेरे ख्याल से आज वाकई बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि फैसला जो है वो सना यूसुफ के हक में ही, जहाँ तक प्रोसीडिंग हमने देखी है तो उसके हक में ही आ रहा है। इस केस में कुल 27 गवाहान जो है वो उन्होंने अपनी गवाही दी है और इसमें जो चशमदीद गवाह हैं वो वालिदा और फुफो हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब मुल्जिम उमर हयात दाखिल होता है तो उसके बाद वो किस तरह से सना यूसुफ को डायरेक्ट गोलियां मारता है। अगर मैं थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड पे जाऊँ, क्योंकि 3 जून को गालिबन 1 साल हो जाएगा और 1 साल बस एक महीना ही या 1 महीने से कम थोड़े से दिन रहते हैं। उससे पहले शुक्र है कि कोई केस जो है वो अपने हतमी मराइल को पहुंच रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से जब भी कोई केस इस तरह से चल रहा होता है तो हमेशा से शुक्र इसलिए अदा करी हूँ क्योंकि नूर मुकद्दम केस भी स्टिल अभी तक चल रहा है। लेकिन उस चीज़ का कोई फायदा नहीं कि आज अगर मुल्जिम उमर हयात को सजाए मौत या उम्र कैद या कोई भी चीज सजा हो जाती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर लम्हा फिक्री है वो तो इम्प्लीमेंटेशन का है, सजा का तो मसला ही नहीं है इससे, क्योंकि इससे पहले सारा इनाम कत्ल केस है और नूर मुकद्दम कत्ल केस है। उनके मुल्जिमान जो है वो स्टिल अभी तक उनको फांसी की सजा हुई है, लेकिन 2 मरतबा सजाएं हुई है, नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका। ये जो मुल्जिम को हक दिफा का हक दिया जाता है, मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग इतना 1 साल तक प्रोसीडिंग चल रही है तो हर चीज तफ्तीश में आई जाती है, इवन के मुल्जिम के फिंगरप्रिंट से लेकर गन। और ये सोशल मीडिया में यहाँ पर हमेशा हम कहते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें अगर गलत होती हैं, तो एक चीज जो इस केस में सही हुई वो ये था कि चूंकि वो इन्फ्लुएंसर थी, एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, शक्ल की भी खूबसूरत थी और जो है वो इन्फ्लुएंसर थी, तो हर छोटी छोटी मैंने उसका इंस्टा जाके देखा था सना का, तो वो एक तो खूबसूरत भी थी, दूसरा कंटेंट भी अच्छा बनाती थी और उसके घर वालों ने उसे अलाउ भी किया हुआ था। तो जिस तरह से वो जाती थी बाहर और हर जगह बनाती थी, तो ये भी कहा जा रहा था बाद में जो क्या सराहियाँ हुई
یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ لڑکا اس کو اس کی خوبصورتی پسند آ گئی تھی اور وہ اسے نہیں اتنا، ظاہر ہے ٹو سائیڈڈ چیزیں ہوتی ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. تو اس نے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتی. جو قتل کا دن تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اچانک سے ملزم انٹر ہوتا ہے، اس کو گھر کے ایڈریس پتا تھا اور وہ اچانک سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے اور پھر ڈائریکٹ وہ جیسی ثنا سامنے آتی ہے تو اسے فائر کر دیتا ہے. اور اس کے بعد گولی، جس طرح سے ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا، وہ بندوق لے کے اور پھر جا کے اور اس کا موبائل فون بھی لے لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے. اور اسی ٹائم پتہ چلا تھا کہ اس کے گھر میں آلریڈی اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے موجود تھی. اور اس کی والدہ اس سچویشن میں اٹھتی ہیں، اس کی پھپھو بھی اٹھتی ہیں، وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں. اسے جلد از جلد ہاسپٹل تو لے جایا جاتا ہے لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ یہاں سے جہاں جہانی سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا اور اس واقعے کے بعد، اس واقعے کو میں سمجھتی ہوں اس کو انصاف کبھی بھی نہ ملتا اگر سوشل میڈیا پہ یہ چیز ہائی لائٹ نہ ہوتی. اب چونکہ وہ خود انفلوئنسر تھی تو اس وجہ سے یہ کیس بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، سوشل میڈیا کی زینت بنا، اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر یہ چیز آئی. اور سب سے زیادہ کریڈٹ میں اس کی والدہ کو دوں گی جنہوں نے جا کر مقدمہ درج کرایا، کیونکہ ایسی سچویشن میں ایک تو انہوں نے اپنی اولاد کھوئی تھی، تو ایسی سچویشن میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر مقدمہ درج کرا. تو انہوں نے بڑی ہمت کا کام کیا اور انہوں نے زیادہ دیر بھی نہیں کی اور جا کے ملزم کے خلاف رپورٹ درج کرا دی. اب میں آپ کو اس کے بعد کی کانسیکوینسز بتاتی ہوں. جب یہ تمام چیزیں مدعیت میں مقدمہ بھی درج ہو گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ جی ثنا یوسف اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اس پر یہ الزامات عائد ہوئے ریلیشن شپ میں تھی. اگر ریلیشن شپ میں تھی بھی تو قتل تو کوئی آخری وہ نہیں ہے نا کہ کسی کوئی ریلیشن شپ میں کوئی چیز، کوئی لڑائی ہوتی ہے تو آپ اسے قتل کر دو. یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. ریلیشن شپ تو چلے اگر ٹالریبل ہے، قتل ٹالریبل نہیں ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ جی ثنا یوسف اس سے آئی فون اس نے لیا، اس نے اس سے پیسے لیے اور وہ اس سے پیسے آن اینڈ آف لیتی رہتی تھی. یہ اس کے اوپر کہا گیا. اگر ثنا یوسف کا لائف سٹائل دیکھے جا کے، سوشل میڈیا پہ ابھی بھی اس کا اکاؤنٹ ہے، اگر اس کا لائف سٹائل دیکھے تو وہ آلریڈی اتنی ایلیٹ کلاس ہے. اس کا گھر بھی بڑا ہے اچھا خاصا، وہ غریب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دکھتی ہے کہ وہ اچھے خاصے پیسے والے گھر سے ہے. تو یہ تمام چیزیں اٹھی اور تفتیش میں پھر یہ خیر بات ثابت تو نہیں ہوئی، لیکن یہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کے خلاف یہ چیزیں بھی آتی. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فائنلی یہ چیزیں پروف ہوئی ہیں. 27 گواہان نے اپنی گواہی بھی دی ہے اور سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ ان کی والدہ اور پھپھو کی گواہی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ملزم پکڑا گیا تھا، اسے یعنی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور ریمانڈ پہ بھی رہا ملزم. اور ملزم نے کافی چیزیں کنفیس بھی کی ہیں جو کہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اس میں کوئی، اور ملزم نے خود کہا کہ ہاں جی میں نے گولی ماری تھی، یہ چیز تھی، یہ ریزن تھا تو میں نے اسے گولی مار دی. تو گولی مارنا تو کوئی حل نہیں ہوتا. اچھا، ملزم کی گواہی کی جہاں تک بات ہے، اس نے پولیس کے سامنے اقرار کیا اس چیز کا کہ میں نے اس کو قتل کیا، لیکن جب عدالت کے سامنے بیان دینے کا کہا گیا ہفتے والے دن غالباً جب اس کے بیان ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس نے عدالت کے سامنے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے اس کو قتل ہی نہیں کیا. تو اس پہ جج صاحب انہوں نے پھر پوچھا پولیس سے کہ اس نے آپ کے سامنے اقرار کیا، تو پولیس نے کہا کہ ہاں اس نے ہمارے سامنے جو اقرار کیا تھا. تو بہرحال وہ بھی 164 کا جو بیان ہے نا اس میں انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے ہاں اور وہ ریکارڈ میں ہے. یعنی 164 کا بیان وہ کنفیشن ایک بیان ہوتا ہے، اس میں انہوں نے کنفیس کیا ہے اور وہ پھر ملزم سے مجرم اسی لیے قرار دیے گئے. تو بعد میں پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے وکیل نے کہا ہو کہ آپ اس چیز سے مکر جائیں. کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جی ٹرائل کو لمبا چلانے کے لیے. عمر حیات کا جو وکیل ہے وہ سرکاری وکیل ہے، کیونکہ اس نے عدالت میں کہا تھا کہ میں وکیل افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو سرکاری وکیل جو ہے وہ دیا جاتا. بہرحال اب اس نے کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کیونکہ اس میں تمام شواہد جو ہیں وہ اس ملزم کے خلاف جا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اس کیس میں اس ملزم کو سزا اگر ہوتی ہے تو اندازہ یہاں سے ہماری عدالتوں کی سستی کا کر لیں کہ 1 سال لگا ہے اس عدالت کو یہ چیز کرنے میں، کیونکہ جو ملزم ہے اس نے ثنا یوسف کو قتل جو ہے وہ کیا. لیکن یہ ثنا یوسف کا کیس نہیں ہے، یہ ہر اس لڑکی کا کیس ہے جس نے کسی لڑکے کو جو ہے وہ نہ کی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پر لڑکے اگر آپ کسی لڑکے کو نہ کر دیتے ہیں تو وہ ایگو کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. اور وہ ایک بہت، یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا بلیک لیش ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی لڑکی کیسی ہے کیا ہے، بس اگر نہ کر دی تو وہ لڑکی کے لیے ایک جو جرم بن جاتا ہے. اور یہ بہت سے اور کیسز زبیر ایسے میں آپ کی بات کاٹتی نور ہوں. آج مقدم بڑی بات یہ نہیں ہے ہوگی کہ ثنا یوسف کو انصاف مل گیا، بڑی بات یہ ہوگی کہ اگر سزا ہے تو سزا کون سی ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے. میرے خیال سے جب تک سزا پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی تب تک نہ اس کی والدہ کو سکون آئے گا، نہ اس کے گھر میں کسی ممبر کو، نہ دوستوں کو، کسی کو بھی سکون نہیں آئے گا. کیونکہ ٹرائل چلنا تھا چل گیا ہے.
مین چیز یہ ہے کہ ہر چیز پروف ہے، ملزم نے اعتراف کر لیا ہے، شناخت پریڈ کے لیے اسے لے جایا گیا، وہ اڈیالہ جیل میں جسمانی ریمانڈ پر بھی رہا۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود اگر پھر اسے حق دفاع کا حق دے دیا جائے اور پھر اس چیز کو لنگر آن کیا جائے کہ جی ایک نئی اپیلیں آ جائیں اور وہ سپریم کورٹ اور پھر کہیں کہیں، تو پھر میرے خیال سے کوئی وقت نہیں رہے گی۔ تو یہ ثنا یوسف کا کیس تو نہیں ہے سپریم کورٹ آج ہائی کورٹ چلے جائیں، اس سے پہلے نور مقدم کا کیس آپ کے سامنے ہے، سارے نام کا کیس آپ کے سامنے ہے، دونوں کیسز میں ملزمان جو مجرمان ہیں ان کو سزائیں ہوئی بھی ہیں لیکن اس پر ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ سارے نام والا جو معاملہ ہے، میں خود اس کی فیملی سے ملتی رہی ہوں، ماں باپ شدید دکھ میں ہیں یا شدید ڈپریشن میں ہے، لیکن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے نام والا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ میں نور مقدم والا جو کیس ہے، حالانکہ نور مقدم کو جو ملزم ہے ظاہر جعفر، اس کو ہر جگہ سے سزائے موت ہو چکی بالکل ہے، سپریم کورٹ سے بھی ہو چکی ہے، لیکن اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس نے جو وہ ڈسٹرکشن کا کر اس میں ریویو فائل کیا ہوا، ایک سماعت اس پہ ہوئی ہے اور اب عید کے بعد تک نور مقدم والا جو کیس ہے وہ گیا ہے، وہ کہا ہے کہ جس دن وہ کیس لگے گا اس دن اور کوئی کیس نہیں لگے گا، لیکن اگین یہی ہے کہ سزائیں ہو جائیں گی لیکن اس سزا پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یقینی جب تک نہیں بنائی جاتی، میرا نہیں خیال کہ کسی لڑکی کو ہم یہ تصور کریں کہ جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ ہمارے کچھ کلیگز ہیں وہ ہمیں بیچ میں تنگ بھی کر رہے ہیں، تو 3 بجے اس کیس کا جو فیصلہ آئے گا، جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، تو وقت کے لیے مجھے اور امریکہ کو اجازت دیجیے۔